السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کے حوالے سے چند ایک نیک اعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ 14 شعبان المعظم کا روزہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ 14 شعبان المعظم یہ وہ دن ہے کہ جس دن نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، تو روزہ رکھا جاتا ہے تاکہ جب نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو بندہ روزے دار ہو۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار شمار ہوں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ اس طرح کے پہلے 2 نوافل میں یہ نیت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھی جاتی ہے، یا پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے۔ پھر 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد پھر وہی 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے، یا پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے۔ پھر یہ وہ جو رات ہوتی ہے، اس رات میں جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں کہ مردوں کے لیے 15 شعبان کو قبرستان جانا یہ سنت ہے، اور 15 شعبان کو 7 بیری کے پتوں کو پانی میں ابال کر، یعنی اس پانی کو ابال کر اگر کوئی شخص نہائے تو اس سے وہ سارا سال جادو ٹونے کی آفت سے یا آزمائش سے محفوظ رہتا ہے، اسے جادو ٹونا اس پر اثر نہیں کرتا۔ اور جو 14 شعبان کے حوالے سے ایک اور بھی روایت آتی ہے کہ اگر کوئی 14 شعبان کو غروب آفتاب سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے گا تو اس کے 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ چند عبادتیں ہیں شعبان المعظم کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے۔ اس کا اہتمام کیجیے گا، اور شب برات کی جو رات ہے اس رات میں خوب عبادت کیجیے گا۔ 15 شعبان کا جو ہے وہ روزہ بھی رکھیے گا، تاکہ جب نیا نامہ اعمال شروع ہو تو اس کے اندر آپ اور ہم روزے دار لکھے جائیں۔